انقلاب خالص تعلیمی انقلاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا خطہ عرب کے اندر، وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے اور ہونی چاہیے کہ نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، حج کے حکم سے پہلے، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے اور سارے احکامات سے پہلے جو حکم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی عطا فرمایا، جو پہلی وحی تھی، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں تعلیم میں اور ہمارے یہاں تعلیم میں فرق یہ ہے کہ وہاں صرف تعلیم ہے اور ہمارے یہاں اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم میں اور صرف تعلیم میں فرق یہ ہے کہ جہاں صرف تعلیم ہوتی ہے وہاں پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر بن کر کڈنیاں چوری کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ انجینئر بن کر راستے کا سیمنٹ چرا لیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سیاسی لیڈر بن کر لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ جہاں صرف تعلیم ہے، جہاں صرف تعلیم ہے، وہاں پڑھ لکھ کر کے ناگاساکی اور ہیروشیما جیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ روس اور پھر دوسرے ممالک کا جو حال ہے، فلسطین وغیرہ، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فلسطین میں جو معصوموں پر جو آسمانوں سے بم اور میزائل برس رہے ہیں، یہ مزدور، ان پڑھ، جاہل، گوار لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دور کے بہت بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ تو یہ سارے کام وہ لوگ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ وجہ ان کے پاس صرف تعلیم ہے، رب کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس تعلیم کے ساتھ اللہ کا نام بھی ہوتا تو ان کے تعلیم یافتہ اور ہمارے تعلیم یافتہ میں فرق دیکھیے۔ ان کے تعلیم یافتہ کا حال یہ ہے کہ کوئی کڈنی چوری کر، میں کوئی مذہبی تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ جہاں رب کا نام نہ ہو، تعلیم کے ساتھ جہاں مذہب نہ ہو، پھر وہاں نتائج کیا سامنے آتے ہیں؟ وہاں تعلیم ہے، رب کا نام نہیں ہے، تو توڑنے کی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں تعلیم اور رب کا نام، تو پھر دیکھیے ہمارے یہاں کیسے اسکالر ہیں۔ آپ نے بابا فرید کا نام سنا ہوگا۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہم نے اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو چادر، گھاگھر، پھول اور پنکھڑیوں کے اندر قید کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا بابا فرید اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، ان کا لقب تھا شیخ الاسلام، اور ان کے پاس سکھ، ہندو، مسلم سب تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ استاد ہے وہ سارے مذہب کے، سکھوں کے بھی استاد ہیں، ہندوؤں کے بھی استاد ہیں، مسلمانوں کے بھی استاد ہیں۔ بابا فرید شیخ الاسلام اپنے زمانے کے، اور دیکھیے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اسکالر ہو کر رب کے نام کے ساتھ پڑھا تو فکر کیا تھی۔ ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے بابا صاحب میں لوہار ہوں، میں نے کینچی بنائی ہے آپ کے لیے، کیا آپ کو تحفے میں دوں؟ فرمایا تو لوہار ہے تو کیا تو صرف کینچی بنانا جانتا ہے، تو سوئی بنانا نہیں جانتا؟ کہا وہ بھی جانتا ہوں۔ تو کہا بھائی ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے۔ ہم 1 کو 2 کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ اسکالر لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا رب کے نام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، فکر یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن اللہ کا نام اور رب کا نام، مذہب ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے میں ان لیڈروں کے نام نہیں لیتا جو لوگ اپنی اقتدار کی کرسی کے لیے کس طریقے سے لاشیں بکھیر رہے ہیں، عورتوں کی آبرو سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم تو ہے، رب کا نام نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا اسکالر جس 3
बर आज़मों का अजीम फातेह, जिसने 3 बर आज़मों पे हुकूमत की, जिसे दुनिया उमर इब्न ख़त्ताब कहती है, कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं। फ़िलिस्तीन जा रहे हैं और ग़ुलाम को अपनी ऊँटनी पर बिठा रहे हैं। कभी आपने देखा ऐसा कि आका ज़मीन पे चल रहा हो और ग़ुलाम जब वो ऊँटनी पर बैठा हो? ये तालीम याफ्ता लोग, ये बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं आज जिनके इल्म की खैरात हम बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो याद रखिए, अल्लाह हमारे यहाँ तालीम है, तालीम पर बहुत ज़ोर है इस्लाम में। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में नबूवत का ऐलान किया, चंद लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। अल्लाह के रसूल ने इल्म पर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि जब हुजूर की आंखें बंद हुई ऐलान नबूवत के ठीक 23 साल के बाद, तो 1,24,000 से ज़ायद लोगों को अल्लाह के रसूल ने लिखना और पढ़ना सिखाया था। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तालीमी इनकलाब था। और इस्लाम में तो कोई जाहिल रह ही नहीं सकता, अनपढ़ रह ही नहीं सकता। हमें तालीम पे मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। बल्कि मैं तो कल की तकरीर में भी कह आया हूँ और हम लोग हर जगह ये कहते हैं कि अगर दुनिया में लोगों के कंधे से कंधा लगाकर जीना है, अगर लोगों के बाजू से बाजू लगाकर जीना है और दुनिया में इज़्ज़त के साथ जीना है, तो इस वक्त तो मुसलमानों को चंद चीज़ों पर मेहनत करनी होगी। नंबर 1, मुसलमान मालदार बने। मुसलमानों को मालदार बनने की ज़रूरत है। ये जो आपको अगर किसी ने सबक पढ़ाया हो कि मुसलमान गरीबों का मज़हब है, तो ये झूठ है। यहाँ सब मुअज़्ज़ज़ लोग शहर के मौजूद है, पढ़े लिखे लोग मौजूद है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपकी अक्ल के ख़िलाफ़ हो, लॉजिक के ख़िलाफ़ हो। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस्लाम गरीबों का मज़हब नहीं, इस्लाम मालदारों का मज़हब है। इस्लाम में गरीब भी है जैसे हर मज़हब में है, लेकिन हमारे यहाँ गरीब कम से कम है। एक उसकी मिसाल देता हूँ, तन्हा इस्लाम है जो मांगने वालों का मज़हब नहीं है, बल्कि ज़कात देने वालों का मज़हब है। तो क्या गरीब ज़कात देगा या मालदार देगा? और उसके बाद हमारे यहाँ ज़कात कितनी देना है? 50% नहीं देना है, 15% भी नहीं देना है। हमारे यहाँ ज़कात सिर्फ 2.5% देना है। अब आपसे पूछता हूँ, जब ज़कात 2.5% देनी है तो लेने वाले कितने होंगे? 2.5% होंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ 97.5% मालदार लोग हैं और 2.5% गरीब लोग हैं। और हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम इतना खूबसूरत है कि सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर में मुसलमानों को इतना मालदार कर दिया गया था कि यमन से लेकर के मदीने तक एक आदमी ज़कात लेके चलता है कि कोई गरीब मिले तो उसको ज़कात दे दूं, लेकिन उसको यमन से लेके मदीने तक कोई गरीब मिला नहीं जिसको वो अपनी ज़कात दे सके। ये हमारा निज़ाम था, ये हमारा माहौल था। आज हमने अपने हाथ पे, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाड़ी मारी है। हमारे यहाँ रसूल पाक, अब रसूलुल्लाह के दौर में उनसे बड़ा ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था। ये बिलवाड़ा है, यहाँ फैक्ट्री वाले भी हैं, कारखाने वाले भी हैं, खेत खलियान वाले भी हैं। अगर आपके यहाँ भिखारी आता है तो आप कितना देते हो? कितना देते हो? ज़्यादा से ज़्यादा। कभी याद है कि 500 रुपये किसी भिखारी को दिया हो? 10, 20 और 50 पर ख़त्म हो जाती है बात। अल्लामा से लेकर लीडर साहब तक। अल्लाह के रसूल के यहाँ एक एक भिखारी आता था, हाथ पकड़ के कहते थे, ये पूरा जंगल भर के बकरियाँ मेरी है, तू लेकर के चला जा। लोग ऐलान करते जाते थे, भाइयों अगर मालदार बनना है तो मुसलमान हो जाओ। अल्लाह के रसूल मालदार बनाने आए थे। ये और बात है कि तालीम उम्मत के लिए उन्होंने पेट पे पत्थर बांधा, वरना उनसे आपको बताऊं, आपके बिलवाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी एक आदमी कितनी करता है? एक घर में आप लोग कितनी कुर्बानी करते हैं? 1, 2, 3, 4 कितने जानवर ज़बह करते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक एक बकरीद के मौके पे 63 जानवर कुर्बान करते थे। ये काम कोई गरीब करेगा? ये काम कोई मुफलिस करेगा? अच्छा ये भी सुनिए, ऐसा नहीं कि मुरीदों के नजराने पर, उम्मतियों के नजराने पर, अल्लामा साहब यहाँ मौजूद हैं, आलिम मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, मुरीद के नजराने पे नहीं, दूसरों के तोहफे पे नहीं कर रहे कुर्बानी, बल्कि रसूलुल्लाह के पास सहाबा माल लेकर आते हैं तो कुरान में आयत आती है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हमने जो कुछ तुम्हें दिया उस पर कुछ उजरत नहीं चाहती, अपना पैसा लेके जाओ। यानी रसूलुल्लाह की ये खुद की ज़ाती आमदनी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम नजरानों पे नहीं पल रहे थे, हुजूर के नजर पर लोग पल रहे थे।
یہ نظام ہے، مسلمانوں کو مالدار بننا ہوگا. ہاں لیکن یہ نہیں، مالدار بننے کے لیے آپ کو جیب نہیں کاٹنی، موبائل نہیں چرانے، کاروبار میں ملاوٹ نہیں کرنا، ایزی منی کے چکر میں سود کے شراب کے دھندے نہیں کرنا. حلال سے کرو، محنت کرو. اللہ نے راستے بنائے اور اللہ نے سب چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی. اول صف میں تم ہو، اللہ کے مقرب بندوں میں اول صف میں تم ہو، کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو. دوسروں کی باری تو بعد میں آتی ہے، لیکن آپ 12 بجے سو کے اٹھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ سو گے تو سونے والوں کو کچھ نہیں ملتا. دیکھو، دوست ہو یا دشمن ہو، قدرت کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق قدرت دیتی ہے. سونے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا، سونے والے ہمیشہ کھوتے ہیں. میری قوم یا تو سوتی ہے یا تو کھیلتی ہے، انہیں سونے اور کھیلنے سے فرصت نہیں. اور ہمارے ہاں زیادہ سونا بھی منع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عذاب سب سے قریب ان لوگوں کے ہوتا ہے جو بہت زیادہ سوتے اور بہت زیادہ کھاتے ہیں. اللہ کا عذاب ان کے قریب ہوتا ہے. لیکن اللہ کو اگر اپنے کمزور بندوں کا خیال نہ ہوتا تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا. جو مذہب زیادہ سونے اور زیادہ کھانے پر عذاب کی بات کرتا ہو، وہ مذہب کھیلنے والوں کے لیے کیا کہتا ہوگا؟ آپ غور فرمائیں. نیند میں تو آدمی گناہ نہیں کرتا نا، کھاتے وقت تو آدمی گناہ نہیں کرتا نا. لیکن آپ غور کیجئے، ایک بزرگ کے بیٹے نے بہت زیادہ کھا لیا، ڈکارے لینے لگا. آج تو نے اتنا کھا لیا کہ تو ڈکارے لے رہا ہے، اگر اسی حالت میں تو مر جائے گا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ اندازہ فرمائیں. ہمارے یہاں احتیاط یہ ہے، بھائی مالدار بنو، کم جو ہے وہ سویا کرو، محنت کرو. لوگ کہتے ہیں کم سونے میں صحت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اتنے نام پیش کر سکتا ہوں، کم سوتے رہے اور ہم سے زیادہ صحت مند رہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دماغ نہ لگاؤ. بزرگوں کو دیکھو، جتنے بزرگ تھے سب زیادہ جاگنے والے تھے. اور جاگنے والے، یہ بھی نہیں کہتا کہ اتنا بھی جو ہے وہ نہ سو کہ عقل خراب ہو جائے، ایسا نہیں. کم سے کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند لو تاکہ آپ کا ذہن آپ ٹھکانے پر رہے. تو میں بہت دور نکل گیا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مالدار بنو. پہلی چیز مالدار بنو، محنت کرو. دوسری چیز ایجوکیشن پہ محنت کرو، تعلیم پر. یہاں اگر مالدار لوگ موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں 4 فیکٹریاں بنانے کی بجائے 2 ہی بناؤ. 2 کا پیسہ روک کر مسلمان اچھے کالجز بنائیں، اچھے اسکولس بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے کالج اور اچھے اسکولس بناتے ہو تو یہ اچھا بزنس بھی ہوگا اور قوم کی خدمت بھی ہوگی. علماء کرام سے معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، 5-5 کروڑ کی مسجدیں بنانے کی بجائے مسجدیں جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ. باقی 2-3-4 کروڑ جتنی رقم بچتی، مسجد بناؤ لیکن 5 کروڑ کی مت بناؤ، 1 ہی کروڑ کی بناؤ. 4 کروڑ بچا کر اس میں کوئی اچھا تعلیمی ادارہ بناؤ. کیونکہ ہم جو کمپٹیشن کر رہے ہیں نا کہ مینار اونچا ہو، گنبد بہت بڑے بڑے ہوں، ہمارے ہاں مینار اور گنبد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول اچھے انسان بنانے آئے تھے. اور ایک اچھی عمارت کوئی دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کرتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. معین الدین نام کا ایک اچھا انسان آیا تھا، 90 لاکھ اچھے انسان ہندوستان میں بنا گیا، جس کی رمق آج بھی موجود ہے، جس کی چمک آج بھی موجود ہے. تو ہمیں اچھے انسان بنانے پر، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر تمہیں مزدوری کرنا پڑے کرو. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے کرو. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ محنت کریں. 10 سال ہم محنت کریں، مائیں بھی اور باپ بھی، ایجوکیشن کے لیے کہ کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہے. کم سے کم ہر بچہ ہمارا گریجویٹ رہے، بچی گریجویٹ رہے، اتنا علم ہر بچے کے پاس رہے. اس کے لیے محنت کرو. آپ کیا کہتے ہو کہ مولانا تعلیم مہنگی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا تعلیم مہنگی ہے، جوتے مہنگے نہیں ہیں، کپڑے مہنگے نہیں ہیں، شکر مہنگی نہیں ہو گئی، دال مہنگی نہیں ہو گئی، دودھ مہنگا نہیں ہو گیا، موبائل مہنگا نہیں ہو گیا، جو ہے وہ ریچارج مہنگا نہیں ہو گیا، سب مہنگا ہوا. آپ نے دودھ خریدنا بند کیا، آپ نے چاول خریدنا مہنگائی کی وجہ سے بند کیا،
آپ نے کپڑے اور جوتے خریدنا مہنگائی کی وجہ سے بند کیا، آپ نے موبائل خریدنا مہنگائی کی وجہ سے بند کیا۔ جب ہر چیز مہنگی اس سے مقابلہ کر رہے ہو تو تعلیم کو مہنگی کہہ کر کے اس سے بھاگتے کیوں ہو؟ آؤ اس کا بھی مقابلہ کریں۔ کتنی ہی مہنگی تعلیم ہو جائے، ہم عید کے موقع پہ کپڑا بنانا چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلانا نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے بچوں کی فیس، اور یہ جو مسلمانوں کا مجمع ہے، میں تو آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، اپنے باپ کے نام سے چیلم پر 40 دیگ کیوں پکاتے ہو؟ کس نے کہہ دیا کہ اپنے باپ کے نام سے 40 دیگ پکائیں گے تو ہی بخشا جائے گا؟ میرے بھائی، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اگر پکانا ہے 1 دیگ پکاؤ، 39 دیگ کا پیسہ بچا کر اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے کسی یتیم، کسی غریب کی اسکول کی فیس بھر دو۔ جتنا ثواب کھلانے پہ ملے گا، اس سے زیادہ ثواب آپ کو تعلیم کے نام پہ ملے گا۔ اس لیے کہ ایک بندہ کھانا کھا لے گا نا، ہضم کر جائے گا، وہ کھانے والا کھلانے کے قابل نہیں بن جائے گا ایک ٹائم کھا کر۔ لیکن اگر ایک بچے کو آپ نے ایجوکیشن دے دیا تو اس کی کم سے کم 3 نسلیں سنور جائے گی۔ ایصال ثواب کے بہت سے طریقے ہیں، ایصال ثواب کے بہت سے طریقے، صرف کھلانا پلانا، کھانے پینے تک کب تک اپنے پیٹ کے غلام بن کے رہو گے؟ ایصال ثواب کا یہ طریقہ بھی تو ہے نا کہ آپ کسی کو قلم دے دیں، کسی کو کتاب دے دیں، کسی کو کاپی دے دیں، کسی کے اسکول کی فیس بھر دیں۔ ہم کب تک پرانی رسموں کے چکر میں پھرتے رہیں گے؟ حالات کے بھائی پہلے وقت کھانے کو لوگ ترستے تھے نا، کئی دن ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، اس لیے کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب ہر بندہ کھا رہا ہے، اب کھانے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ جو بھیک مانگتا ہے سگنل پر، وہ بھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ تو اب کھانا کھلانے کی بجائے اب اہمیت ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیس بھرو۔ بہت سے بچے ذہین ہیں مگر غریب ہیں، بہت سے بچے ذہین ہیں، بچیاں ہیں مگر یتیم ہیں۔ وہ بچے، ان کے یہاں فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں، وہ پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ آئیے ہمیں میں کوئی عبدالکلام چھپا ہوگا، ہمارے اندر ہی کوئی جو ہے وہ اپنے وقت کا بڑا مفکر چھپا ہوگا، ہمارے اندر ہی کوئی مولانا آزاد چھپا ہوگا، ہمارے اندر ہی جو ہے نا حسرت موہانی چھپا ہوگا، ہمارے اندر ہی کوئی فضل خیر آبادی چھپا ہوگا، ہمارے اندر ہی کوئی جو ہے وہ صدر الدین آزردہ چھپا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں آگے نہیں بڑھاتے؟ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے صرف اپنے بچے کو پڑھانا ہے؟ مسلمان وہ نہیں ہوتا کامل جو صرف اپنا سوچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہ بنائے، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر حضور کی امت کے لیے کوئی پلان نہیں کرتے تو حضور آپ کو باہر کر رہے کہ وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے، ایجوکیشن پہ محنت کرو، تعلیم پہ محنت کرو۔ ایصال ثواب کی جتنی شکلیں ہیں، اگر مسلمان اس کو جو ہے وہ موڑ دینا تعلیم کی طرف، بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ کیا ہے، صرف درد بھری باتیں کرتے، باتیں ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے۔ مالدار بنو، تعلیم پہ محنت کرو، اور دیندار بنو۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم بھی اور مال بھی ہے، دین نہیں ہوگا تو فرعونیت ہوگی، نمرودیت ہوگی۔ ایجوکیشن ہوگا اور مال ہوگا اور دین نہیں ہوگا تو پھر آپ کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائیں گے، آپ کے بچے شراب کے اڈوں پہ جائیں گے، آپ کے بچے جوئے کے اڈوں پہ جائیں گے۔ اس لیے دینداری بے پناہ ضروری ہے، اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا دین ہے۔ بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ بھی پڑھیے اور بہت پڑھیے۔ اس کہ میں خود بھی ایک انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین ہوں، اس اعتبار سے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ جو ہے وہ بچیاں پڑھتی ہیں، بچے توجہ نہیں دیتے۔ بچے اگر اسکول کالج میں آتے بھی ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، چند انگلیوں پہ گننے کے اتنے ہوتے ہیں جو بہت توجہ دیتے ہیں، ورنہ بچوں کا حال یہ ہے، آخری پیپر میں پولیس رکھنا پڑتا ہے مینجمنٹ کو۔ اپنے خود کے اسکول کا ڈیسک توڑنے کا پلان کر کے آتے ہیں کیونکہ آج آخری پیپر ہے، لائٹ پھوڑنے کا پلان کر کے آتے ہیں، پٹاخے پھوڑنے کا پلان کر کے آتے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ معیار کتنا گر چکا ہمارے اسکولوں کا۔ ہم نے جہاں پڑھا ہے آج تک ہم اس کو مادر علمی کہتے ہیں،
آج تک اس کو مادر علمی، اور اس عمارت کے قریب سے گزرتے تو نگاہیں جھکا کے گزرتے ہیں کہ اس کا احسان ہے، اس عمارت میں بیٹھ کر ہم نے علم حاصل کیا۔ اور آج کل کے بچوں کا کیا حال ہے؟ علم ہے لیکن اخلاقی گراوٹ کتنی ہے، علم ہے مگر ادب نہیں ہے، یہ حال ہے۔ توجہ کل ایسا ہوتا تھا کہ استاد سامنے آ جاتا تھا تو نگاہیں نہیں اٹھتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے اسکالرس ہیں نا، وہ اپنے استاد کے چہروں کو نہیں دیکھتے تھے ادب کی وجہ سے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا استاد کا ادب کتنا، آج معیار کتنا گر چکا ہے۔ امام اعظم امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ امام اعظم کا نام سنو گا، سب حنفی لوگ ہیں۔ امام اعظم امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے جاتے تھے، 2 سال تک پڑھا۔ ایک دن امام جعفر صادق نے کہا کہ نعمان ذرا وہ میرے کمرے میں جاؤ اور کتاب اٹھا کر کے لاؤ۔ تو امام اعظم کہتے ہیں حضور آپ کا کمرے کا راستہ کون سا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے غصے سے کہا 2 سال سے آتے ہو تمہیں پتہ نہیں میرے کمرے میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ کہا حضور کمرے میں راستہ تو دور کی بات ہے، میں تو ابھی تک آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ادب کی وجہ سے میں پڑھتا ہوں تو آپ کے قدموں پہ نظر رکھتا ہوں، کبھی آپ کے چہرے پہ میں نے نظر نہیں کی۔ استاد کا یہ ادب تھا بھائیوں۔ اور آج حال یہ ہے کہ استاد کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی مزہ لیتے ہیں، اس کے الگ الگ نام رکھ کر کے الگ ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے۔ وجہ علم ہے، اخلاق نہیں ہے، علم ہے، علم کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ ڈگریاں تو لے رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر تو بن جا رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے کہاں ہے؟ علم تو ہے لیکن ان کے پاس بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ آنے والے بندے کو، ڈاکٹر کے پاس جو بندہ ہے اس کے ساتھ کون سا انداز ہونا چاہیے، اگر میں ٹیچر ہوں تو میں کس طرح بات کرنا چاہیے، انجینئر ہو تو کس طرح یاد رکھنا بہت بڑے مفکر کا قول ہے، علم کی کمی اخلاق پوری کر دیتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی بڑی سے بڑی ڈگری پوری نہیں کر پاتی۔ آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے علم کے ساتھ۔ آئیے میں اپنے ایک اسکالر کا ذکر کروں، ہمارے بزرگ لوگ کیسے تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام سنا ہوگا آپ نے، دکن میں بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام، 105 کتاب انہوں نے تصنیف کیے۔ ان لوگوں کی فکر دیکھو۔ بچوں سے توجہ چاہتا ہوں، بہت پڑھ لکھ رہے ہو لیکن زبان آپ کی اچھی نہیں۔ جب زبان کھولتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کون بول رہا ہے، یعنی جہالت شرما جائے۔ پڑھے لکھے لوگ اتنی رف لینگویج یوز کرتے ہیں، آگ اگلتے ہیں، عجیب عجیب جملے زبان سے نکلتے ہیں، بازاری جملے۔ یاد رکھنا اندر جو ہوتا ہے نا وہی زبان سے باہر نکلتا ہے۔ یہ سینہ مشکیزہ ہے، مشکیزہ، اس سے وہی نکلے گا جو اندر ہے۔ آئیے دیکھیے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے ایک دوست سے ملنے گئے۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، مفتی دلی تھے، دلی کے مفتی اعظم تھے۔ اب بندہ نواز جیسے شخص کے دوست تو اتنے بڑے ہی آدمی ہوں گے، دلی کے مفتی اعظم، وہ حکیم بھی تھے، ان کے حکمت کرتے تھے تو لوگ ان کے پاس علاج کرانے آتے تھے۔ تو بندہ نواز بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب کے پاس ایک ہندو بندہ علاج کرانے آیا، اس کا نام بنو تھا، بنو۔ تو مفتی صاحب نے کہا ابے بنو ابھی جا، بعد میں آنا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو بنو تو چلا گیا بیچارہ۔ بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہیے۔ کہا آپ بھی ابے بولتے ہو؟ بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ ابے؟ تب چونکہ مفتی تھے، شرمندگی ہوئی، فوراً تعویل کر دی۔ کہا حضرت وہ غیر مسلم تھا نا، کافر تھا، اس لیے میں نے ابے بول دیا۔ تو بندہ نواز کہتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مسلمان ہو، کسی مسلمان کو ابے بولنا کیسے زیب دے سکتا ہے؟ غور کریں، جس مذہب کے اسکالروں کے یہاں ابے بولنا بھی گوارا نہیں ہے، وہ کسی کو ماں بہن کی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ جہاں ابے بولنے کی گنجائش نہیں ہے، ابے۔ غور کیجئے ذرا، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں اپنے اسکالرز کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں، ہم نے ان کو یوں ہی رسومات میں رکھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچے پڑھیں، اخلاق کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، اگر آپ ادب اور اخلاق کے ساتھ پڑھتے ہو نا تو یہ بھی یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنتیں آپ کو وہاں نہیں لے جاتی جہاں آپ کا ادب آپ کو لے جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس تعلیم تو ہے، ماں باپ کا ادب نہیں، چچا تایا کا ادب نہیں، دادی پھپھیوں کا ادب نہیں، علماء کا ادب نہیں، بڑوں کا ادب نہیں۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بال سفید ہو جاتے تھے پوری زندگی، کبھی اس کو اوورٹیک کر کے آگے نہیں بڑھے۔
सोचिए ज़रा, बाबे मदीनतुल इल्म जिसको हम कहते हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, कहा यार इसके बाल सफ़ेद हो गए ना, ये मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, ये खिलाफ अदब है। हम इतना नहीं कर सकते, कुछ तो करें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हज़ारों साल की मेहनतें आपको वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ आपका अदब आपको पहुँचाता है, आपको दुआएं पहुँचाती है। आज हमारे बच्चों के पास इल्म है, अदब नहीं है, इल्म है, अखलाक नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक मर्तबा का वाक़या है, बगदाद में एक बंदा ग़ुलाम था, उस ग़ुलाम का नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन को उसके आका ने कहा, शमसुद्दीन जल्दी जाओ और जा करके फ़लाँ काम कराओ। उसने अपने मालिक का घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठा, जैसे ही जा रहा था देखा कि 3 वली बैठे हैं, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बैठे हैं। एक का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक का नाम शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है, एक का नाम नजमुद्दीन कुबरा है। दूर से देखा रही अल्लाह वाले लोग। उस ज़माने में अदब कितना था, ग़ुलामों को भी कितना अदब सिखाया गया था। कहा इतने बड़े बड़े वली बैठे हुए हैं और मैं इनके सामने सवारी से गुजर के जाऊं, बेअदबी होगी। वो सवारी से उतर गया, घोड़े की लगाम पकड़ी और जितनी दूर तक वली लोग नज़र आ रहे थे उतनी देर पैदल चल के गया और सलाम किया। बाबा कुतुब की ज़बान से निकला, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। तो किसी ने लुकमा दिया, हज़रत आपको मुगालता हो रहा है, वो दिल्ली का बादशाह नहीं, मैं जानता हूँ वो लड़के का नाम शमसुद्दीन है और वो बगदाद के जो खलीफा है ना उसका वो ग़ुलाम है। आपने फरमाया हम अल्लाह वाले लोग हैं, उसने हमारा अदब किया, हमारे दिल से दुआ निकल गई, हमने दिल्ली का बादशाह कह दिया सो कह दिया। ये उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दिल्ली का बादशाह ना बने। बस अदब, एक अदब, घोड़े से उतरकर सलाम करके पैदल चला गया। इतना अदब बुज़ुर्ग को पसंद आ गया, दिल से दुआ निकली और वही शमसुद्दीन ग़ुलाम से आज़ाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। ये उसकी कोशिश नहीं थी, दुआ, ये अदब अदब वहाँ पहुँचाता है। तो बस मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अपने बच्चों को और अपने जवानों को चंद चीज़ें इख्तिताम पर रखना चाहूँगा। इल्म पे मेहनत करो, ख़ुद पढ़ो, पूरी कौम को पढ़ाओ। नंबर 2, दीनदार बनो। नंबर 3, इल्म के साथ अखलाक पैदा करो, अदब पैदा करो।